کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے، ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے، اگر اس کو اس طرح پڑھایا جائے جس طرح وہ حق رکھتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ کتنے اسکول اور کالج کے اساتذہ کرام ہیں جو کہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، have no intention to train students، ٹریننگ اسٹوڈنٹس کی بالکل نہیں ہے، صرف سلیبس کمپلیشن، سلیبس ختم ہونا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ آپ کو ایگزامپلس مارکیٹ میں مل سکتی ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیے اسکول میں پرنسپل اور وائس پرنسپل کا کیا کام ہے؟ سر کیا کام ہے پرنسپل اور وائس پرنسپل کا اسکول میں؟ عزت عامہ نہیں ملتی ہے، اور کون ہے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ رکھتا کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک استاد ہے جو ایک بچے کا قتل کرتا ہے، وہ استاد ہی ہے جو ڈفرنس لے کے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ نہ کام ہے کہ میں نے اس کی زندگی کا قتل کیا۔ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا یہاں پہ خوش آمدید، ویلکم ہے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے آج کہ یہ کافی جائگینٹک گیدرنگ کو دیکھ کے الحمدللہ۔ آپ کی نیت جو بھی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، یہاں پہ اکٹھا ہونا، اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا اور پھر ایک فروٹفل رزلٹ نکالنا قبول کرے۔ اور ہمارا یہ جو آج کا دن ہے، جو آپ صبح سے ماشاءاللہ یہاں پر ہیں 8-10 بجے سے، اور تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اور لگے گا، ہم یہ دن سیکریفائس کرتے ہیں ایک خوبصورت ٹاپک کے لیے۔ الحمدللہ آپ نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ بولا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اس دن کو اس طرح سے لیجئے کہ اس دن میں آپ نے کوئی چیز سر کی ہے، فتح کی ہے، کسی چیز کو کانکر کیا ہے، کوئی ایک جگہ جو ہے اس کا محاصرہ کیا ہے، کوئی ایک خیال جو ہے اس کو دل میں بٹھایا ہے، کوئی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ آپ نے لی ہے، جس نے آپ کے پاتھ کو سیدھا کیا ہے، جس نے آپ کی سوچ کو سیدھا کیا ہے۔ اس لیے اس دن کو اتنی کم ویلیو نہ دیجیے گا کہ 300-400 روپے دیے ہیں ہم نے، روٹی چھوٹی تھوڑی سی مل گئی ہے، اے سی کی ہوا مل گئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع مل گیا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا موقع مل گیا ہے، اس کو اس حد تک نہ لیجیے۔ ہم اکثر پریزنٹیشنز میں اپنے آپ کو اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی چیز کو ہم لے کے چلیں گے۔ ڈسکشنز کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے ہم اپنی زندگیوں کو بھی سنوار سکیں۔ وہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، we do not possess far excellence, qualification or education. Whatever we have or is bestowed by Almighty Allah, we are offering you alhamdulillah. آج کا یہ جو ٹاپک ہے، میں اس کو جتنے بھی پرانے ٹاپکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کا سردار ٹاپک کہوں گا۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے بات تو میں لوں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی۔ آج عصر کی نماز ہم تھوڑی دیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 بجے عصر کی نماز۔ سارے لوگ اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ فنکشن کے فوراً بعد جو ہے ہم سارے کام چھوڑ کے عصر کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کریں گے۔ باقی بھی پڑھیں گے لیکن آج عصر کی نماز جو ہے وہ مس نہیں کرنی ہے، ساتھ ہی مسجد انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ میرا یہاں پہ آنا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم میں لے سکوں، وہ مجھے اپنا سرپرست سمجھتے ہوئے میری ریکویسٹ پہ آپ لوگ یہاں پہ ٹھہریں گے۔ ویسے تو آڈیٹر یا جو ایک اسپیکر ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو بٹھائے رکھتا ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آزماؤں گا، وہ بھی اس کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو محظوظ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا آپ نے یہ میری تھوڑی سی عزت رکھنی ہے کہ ہم اس سلائڈ کو، اس پوری پریزنٹیشن کو سن کر جائیں۔ اس کو تقریباً مجھے 2 یا 3 دن لگے ہیں کہ پراپر میں اس کو آرگنائز نہیں کر پایا، پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اس کو آرگنائز نہیں کر پایا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ جس طرح سے بھی ہے یہ آپ تک پہنچے۔ اب یہ ٹاپک رسپانسبلٹیز آف ٹیچرز اتنا اہم کیوں ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیے کہ سر آپ نے رسپانسبلٹیز آف ڈاکٹرز کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا؟ سر آپ نے رسپانسبلٹیز آف لائرز ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز آف آرکیٹیکچر جو ہوتے ہیں ان کا ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ فارمرز کا ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ اسی طرح دوسرے جو کوچز مارکیٹ میں ہیں ان کا آپ نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا؟ خاص طور پر ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے میں اور بھی تو بہت سے آئیکونز ہیں، ان کی بات کریں۔ جب سے ELC کھولا ہوا ہے تب سے ٹیچرز کو ہی رگڑ رہے ہیں، ایجوکیشن کو ہی رگڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ استاد ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو بڑا اہم کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ اس ٹاپک کے پیچھے چھپا کیا ہوا ہے، یہ ہستی کی طاقت کیا ہے، اہمیت کیا رکھتی ہے۔ لیکن استاد ایک ایسی ہستی ہے جو کہ سارے پروفیشنز کو ٹیچ کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ بھی استاد نے ہی اس کو سکھایا ہے، اگر لوئر ہے تو اس کو بھی استاد نے لوئر بنایا ہے، اگر وہ ایک ٹیلر ہے تو اس کو بھی استاد نے ہی سکھایا ہے۔
یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دنیا میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. مارکیٹ میں آپ کو صرف استاد نہیں مل رہے ہیں, یہ ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے, عام انسانوں سے, خاص انسانوں سے, لیکن ہر انسان کسی نہ کسی انسٹیٹیوشنز میں سے ہو کے آیا ہو. آج اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سارے لوگ جتنے بھی یہاں پہ ہیں 100 یا 150 ہیں, یہ پوری دنیا ہے, ان کو استاد نہیں ملا, ان کو کوئی رہنما راہبر نہیں ملا, ان کو کوئی کوچ یا گائیڈ نہیں ملا. اگر ملا ہے تو پھر ہم تتر بتر کیوں ہیں؟ ہماری جو سوچ ہے وہ بکھری ہوئی کیوں ہے؟ ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے جو عقائد ہیں وہ مثبت کیوں نہیں ہیں؟ ہماری زندگیوں میں جو فکریں ہیں وہ دن بدن بڑھ کیوں رہی ہیں؟ کس نے اس کو کم کرنا ہے؟ بری ہوئی ہے دنیا اساتذہ کرام سے, ٹیچر سے بری ہوئی ہے. سیالکوٹ کو دیکھیں تو اتنی اکیڈمیز, لاہور کو دیکھیں تو اس کو یونیورسٹیز کا شہر کہا جاتا ہے. اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں, پچھلے دنوں ہم نے والدین کی ذمہ داریوں کو لے کے آ رہے ہیں, بچوں کی ذمہ داریوں کو لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس بندوں کی ذمہ داریوں کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن یہ ہستی سب سے اعلیٰ ہے. میں اپنی اسپیچ میں 3 چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ٹیچرز ان دا پاسٹ, ماضی کے جو اساتذہ کرام تھے, پھر آج کل کے دور کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا, اور پھر مثالی استاد, ایگزامپلی ٹیچرز جو ہونے چاہیے میری نظر میں. میں زیادہ تر اپنی پریزنٹیشنز میں اپنا اوپینین جو ہے وہ آپ لوگوں تک لے کر آتا ہوں, اور کچھ چیزیں جو میں اپنی ریسرچ سے اکٹھی کی ہوتی ہیں. اور اس سجیشن کو یا اس اسپیچ کو آپ یہ مت سمجھیے دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ. دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, دس از جسٹ ون اسکول آف تھاٹ, اوپینین, مائی اوپینین ان فرنٹ آف یو. صرف میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا. باقی اس سے ہٹ کے اس سے خوبصورت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اس سے نکمی بھی ہو سکتی ہیں, یا اس سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری نظر میں یہ والی چیزیں کیسی ہیں. کا دن یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دے, اور ہمیں اس دنیا میں خوبصورتی مل جائے, ہمیں اس دنیا میں آسانیاں مل جائیں, اور آخرت کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جنت میں اللہ تعالیٰ کو گھر دے. مقصد ہمارا یہ ہے, مقصد ہمارا آپ کی انٹینشن کو, آپ کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا. اس کے بعد سوال جواب, اگر وقت ملا, سراسر بھی حافظ صاحب نے مجھے اجازت دی تو سوال جواب ہوں گے. ٹھیک ہے, چھوٹا منڈا میرا آیا نا, تھوڑا جب اس کو اکلا تو بیچارے. ٹیچرز ان دا پاسٹ, دیکھیے کچھ چیزیں چونکہ میری اتنی زیادہ اسٹڈی جو ہے وہ قرآن پاک کی نہیں ہے, کچھ ترجمے وغیرہ میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن قرآن آیات جو ہیں وہ میں ان کو یاد نہیں کر سکا تھوڑے عرصے میں, اور اس کے لیے میں ریٹرن جو ہے وہ ہیلپ لوں گا. کچھ کاپی پیسٹ کرنے بھی مسئلہ تھا اس پاور پوائنٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں تعلیم کیسی تھی؟ کیونکہ ہمارے لیے تو نمونہ حضور پاک ہی ہے نا, اور پھر جب وہ چلے گئے تو پھر صحابہ کرام تھے, پھر تبع تابعین تھے, اور پھر علماء کرام کی باری آتی. اس دور میں یہ دیکھیے جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے ہیں, انبیاء کرام آئے ہیں, ان کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا, اور پھر اس کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ان پر وحی آئی تو ان کو کہا گیا کہ انسانوں جنوں کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اب مقصد تو پتہ چل گیا, لیکن اس کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ پھر ہم طریقہ سیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پہلے بھی نبی کرام آتے رہے. ایجوکیشن ڈفرینٹ تھی, زندگی گزارنے کے رولز ڈفرینٹ تھے, کھانے پینے کے رولز ڈفرینٹ تھے, شادی کرنے کے رولز ڈفرینٹ تھے, وہ لینڈ کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کے رولز ڈفرینٹ تھے. جب آخری نبی آئے تب ڈفرینٹ ہو گیا. کوشش کیجیے میری بات کو سمجھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی کیا دی گئی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ پڑھ کے سنائیں, جو وہی بھیجی جا رہی ہے وہ لوگوں کو سنائیں. اس وقت سلیبس تھا قرآن, اور میتھڈ آف ٹیچنگ تھی حدیث سننا, ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگایا کہ یہ جو وہی آ رہی ہے ان کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ اور ان کا تزکیہ کرو. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. Reciting unto them his verses and purifying them from sins by the following and instructing them in the book and al-hikmah. قرآن سے ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے اور ان کو حکمت کی باتیں سکھانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی. آگے چلیے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور ان کو کیا کہنا ہے, اچھے اور برے کی تمیز ان کو سکھانی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے جائز ہے, یہ کام تمہارے لیے منع. اب اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. صرف یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لوگوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانی, ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے, تزکیہ قلب کرنا ہے, تزکیہ روح کرنا تھا. پھر جو چیزیں منع تھیں ان سے منع کیا, اور جو چیزیں الاؤڈ تھیں ان کی طرف ان کو لے کے آیا گیا. اور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیورٹیز تھیں وہ کیا تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے استاد مبعوث کیا گیا ہے, میں استاد ہوں. I am the teacher. I am teacher for you. I am here to instruct you, to guide you, to abstain you from evils and direct you from good things, towards good things. اچھی چیزوں کی طرف میں تمہیں لے کے جاؤں اور بری چیزوں سے منع کروں. کیوں منع کروں؟ تاکہ تم اگلے جہاں میں جا کے تمہاری بخشش ہو سکے.
देखिए उस वक्त इंस्टीट्यूशन क्या थे, कौन कौन से थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में? मसाजिद में तालीम दी जाती थी। इस तरह की प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जैसे आप लोग आज देख रहे हैं, उस वक्त के दौर में नहीं थे। मसाजिद में जो है तालीम दी जाती थी, नमाज के बाद, नमाज से पहले सहाबा कराम को इकट्ठा किया जाता था, या दारुस्सुफ़ा या असहाबुस्सुफ़ा, जहाँ करेक्शन हो, मैं कारी साहब आप सबसे कहूँगा मेरी करेक्शन यहाँ पे करते जाइएगा, इदारे बने दारुस्सुफ़ा के नाम से, वहाँ पे कोचिंग शुरू हुई। फिर दारे अरकम के नाम से एक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बना, जहाँ पे वो इल्हाक था, मस्जिद नबवी के साथ ही शायद वहाँ पे चबूतरा था, वहाँ पे तालीम जो है वो दी जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे अपने सहाबा कराम को, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज क्या थी? उनकी प्रायोरिटीज जो सिलेबस जो कहते हैं वो कुरान था। उस दौर में तो रात भी थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे उसकी स्टडी को कि जब तुम्हारे पास कुरान आ गया है तुम्हें किसी और सिलेबस की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी प्रायोरिटीज क्या थी उनकी? हदीस की, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, ये दो चीजें थी उस दौर में। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं अपने इल्म की वजह से आप लोगों को फायदा दे रहा हूँ। कोई ऐसी चीज, कोई इल्हामी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी स्टडी या जो मेरा एक्सपीरियंस या जो मेरा तजुर्बा जो जिंदगी का है वो आप लोगों के सामने मेरे सुनने में आया है कि हमारे उलमा कराम, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि हुजूर के दौर में सिवाय कुरान और हदीस की बात ही नहीं होती थी। और आजकल के दौर में भी आगे जाके आप देखिएगा जब मैं इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करूंगा कि वहां पे भी कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस के अलावा वो कोई बात नहीं करते थे। लेकिन ये साबित है, आप ये साबित कर सकते हैं हम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा किन चीजों पर जोर दिया करते थे? फॉरेन लैंग्वेजेस पर। इसलिए क्योंकि उन्होंने कोरेस्पॉन्डेंस करनी थी कुफारे मक्का के साथ, दूसरे अपोनेंट जो होते थे उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस नहीं करनी थी। उनको अगर अरबिक लैंग्वेज आती थी मुसलमानों को, तो दूसरे लोगों को अरबिक लैंग्वेज नहीं आती थी। अब कोरेस्पॉन्डेंस का रूल क्या है? यूज दोस कोड्स व्हिच आर अंडरस्टूड बाय ईच अदर। वो वाले कोड्स इस्तेमाल करो जो एक दूसरे को आते हैं। मतलब मुझे पंजाबी आती है, आपको पंजाबी आती है, मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है तो दोनों को पंजाबी आनी चाहिए। अब मैंने जद्दा में तबलीग करनी है, मैंने साउथ अफ्रीका में तबलीग करनी है, मैंने अमेरिका में तबलीग करनी है, तो मैं क्या उर्दू के सहारे अमेरिका में तबलीग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, और ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थी। और उलूम जो थे उस दौर के, वो सीखने के लिए उनकी जुबानें भी सीखना जायज था और हुक्म दिया गया था। लेकिन हमारे उलमा कराम इस पर जो है वो स्ट्रेस नहीं करते हैं। हम अंग्रेजी जुबान सिखाने वाला इदारा है, हम पे तनकीद करेंगे कि अंग्रेजी फरंगियों की जुबान सिखाते और पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है कि फरंगियों की जुबान या फॉरेन लैंग्वेजेस जो है वो सीखना मना है? और क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जिसकी तालीम दी जाती थी, मैथमेटिक्स की तालीम दी जाती थी, मेडिसिन की तालीम दी जाती थी, लिटरेचर की तालीम दी जाती थी, पोएट्री की तालीम दी जाती थी। अब बहुत से लोग पोएट्री के खिलाफ। यहाँ खुलफाए राशिदीन के दौर में आप ये देखिएगा कि जब कुरान की तफसीर के लिए उनको कुरानिक वर्सेस में डिफिकल्ट वर्ड जब मुश्किल लगा करते थे तो वो क्या कहते थे? जमाना जाहिलियत के दौर में पोएट्री बड़ी आम थी। कुरानिक जो लैंग्वेज है वो बहुत हाई लैंग्वेज, लेकिन उसकी तशरीह करना बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। लेकिन फिर वो क्या करते थे? उन्हीं वर्ड्स की लुगत जो पोएट्री थी, पोएटिक लैंग्वेज थी, वहां से उसकी तफसीर दिया करते थे। लेकिन पोएट्री जो है जो मोटिवेशन दे, जो एनकरेजमेंट दे, वो जायज है। शैतानी पोएट्री तो कहीं भी जायज नहीं। लेकिन हम ये देखें कि हम जो मौलम है, उस्ताद कराम है, हम किन चीजों की प्रमोशन करते हैं? ये चीज भी ठीक नहीं, ये चीज भी ठीक नहीं, ये चीज भी ठीक नहीं। तो हुजूर के दौर में तो ये सारी की सारी तालीम दी जाती थी। कुरान की बात करते हैं तो कुरान में कौन सा ऐसा इल्म है जो नहीं है? दुनिया में कोई भी नया इल्म जो है वजूद में नहीं आया है, उसको डिराइव किया गया है कुरान पाक से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी से। उन्होंने जो पेशन गोई किया होंगी वहीं से। क्या नई चीज क्या है? इसलिए चीज को ज़हन में रखिए कि हुजूर के दौर में भी ये सारे का सारा इल्म था और ये सिखाया जाता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद क्या हुआ? वुमेन एजुकेशन भी इसमें थी। कैलिफ्स के दौर में, खुलफाए कराम, खुलफाए राशिदीन के दौर में क्या था? अब हुजूर तो नहीं थे, जब उस वक्त कोई मसला होता तो फौरी तौर पर हुजूर के पास जाते, मसला पूछते, उनको जवाब मिल जाता, वही आ जाती तो वहीं पे मसला खत्म हो जाता। फिर अब हुजूर नहीं है, अब कोई मसला मसाइल उनको आ गया है, तो फिर खुलफाए राशिदीन क्या करें? हमेशा स्ट्रेस देखिए, एजुकेशन की स्ट्रेस कितनी दी गई है कुरान पाक में भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी स्ट्रेस दी गई है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म हासिल करना फर्ज करार दे दिया गया, फर्ज करार दे दिया गया है। मैं फिर अपने स्कूल के उस्ताद कराम और आलिमों को मैं यहाँ पे स्ट्रेस करूंगा कि वो दाढ़ी रखने पे इतना स्ट्रेस करते हैं, लेकिन तालीम हासिल करने पे इतना स्ट्रेस क्यों नहीं करते हैं? औरत की तालीम को इतना पीछे रखा हुआ है। बार बार मैं अपना तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। हमने जिस चीज की प्रमोशन करेंगे वही चीज आगे आएगी। टेलीविजन चैनल पे जो चीज सामने आएगी उस चीज की प्रमोशन है, वो उसी चीजों को छुपा दिया जाता है। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं हमने उन्हीं को सामने रखते हुए वहीं से डेरिवेशन करनी है, यही हक है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, तो इल्म हासिल करने वाले कितने लोग हैं? खुलफाए राशिदीन ने क्या किया? दारुस्सुफ़ा और दारे अरकम के बाद उन्होंने ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश किए। और क्या किया? उन्होंने दूसरे ममालिक से पढ़े लिखे उस्ताद कराम को हायर किया। दूसरे ममालिक से, हम कोई गोरा यहाँ पे पढ़ाने के लिए ले आएंगे, लॉजी फरंगी आ गया, फिर हम कोई फॉरेन टीचर यहाँ पे ले आए तो फिर हमें यहाँ से पकड़ते हैं, तनकीद करने के लिए पकड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि ये हमने तो इजाद नहीं किया, ये जो मैं जिसके ऊपर भी लगा हूं, मुझे इसकी समझ नहीं है। इसकी एजुकेशन के लिए मैं कौन सा मुसलमान लेकर आऊं? ये बल्ब मैंने तो नहीं बनाया। क्या मुसलमान के जहन में ये चीज नहीं आई कि मैं इंसानियत की खिदमत के लिए बल्ब इजाद करूं? मुसलमान के जहन में ये चीज नहीं आई कि मैं कोई ऐसा काम दुनिया में छोड़ के जाऊंगा जिसको दूसरे बंदे भी इस्तेमाल करते रहेंगे और ये मेरे लिए सदका जारिया रहेगा? इस तरह की इन्वेंशन नहीं आती।
टेलीफोन ग्राहम बेल ने अगर इजाद किया तो मुसलमान ने क्यों नहीं किया? मुसलमान को विरासत में मिला था विरसा, हमारा नबियों का विरसा क्या था? इल्म था और क्या था? तो फिर गोरे काले क्यों ले गए ये सारी की सारी चीजें? हम सोए हुए थे। पिछले टॉपिक में मैंने यूथ के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी सारी विरासत, हमारा सारा कुछ जो हमारे माँ बाप छोड़ के गए थे हमारे पास, वो यूरोप ले गया। मगर जब हम उनको देखते हैं तो दिल होता है सी पारा। हमारी चीजें, नाम उनका उन्होंने एस्टैब्लिश किया, हायर किए टीचर्स, 100-150 बंदों की क्लासेस थी उस वक्त, ग्रुप था स्टूडेंट्स का, लेकिन 10-10 बंदों के ग्रोह में उस दौर में भी देखिए कि क्लासरूम्स कितने छोटे हुआ करते थे। स्ट्रेंथ जो थी तालिब इल्मों की कितनी छोटी हुआ करती थी। खुलफाए राशिदीन ने हायर किए टीचर दूसरे ममालिक से, उनको पे किया, हाईली पेड, एंड वी आर लो पेड हियर इन पाकिस्तान। 10 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। No, Baba. You make class of the students to supervise them, establish fiqh education. Fiqh education हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई। क्यास, इजमा क्यास के पास तो वही थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फैसला हो गया। एस्टैब्लिशमेंट इस चीज की हुई। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो भी प्रीचिंग करती रही, सिखाती रही। फिर क्या हुआ? मजीद बड़ा Nair Abu Sufyan रज़ी अल्लाह अन्हु in charge to supervise other tribes to make sure the implementation of the Islamic education. अबू सुफियान को इंचार्ज बनाया गया रज़ी अल्लाह अन्हु को दूसरे ममालिक में जाके कि वो ये चेक करें कि वहां पे लोगों को कुरान की बेसिक एजुकेशन आती है कि नहीं आती है, बहुत सख्ती के साथ। यहाँ सख्ती क्या की जाती है? आगे जाके देखते हैं कि ये 100% जो रिलीजियस एजुकेशन जो हम पे फर्ज करार दी गई हुई थी, अब उसकी रेशो कितनी रह गई हुई है, और जो इसके लंबरदार हैं, जो इसके चौधरी हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में द टॉपेस्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का ताकतवर दौर, खुलफाए राशिदीन का दौर, तबा ताबईन का दौर, और फिर क्या गैप आया कि मुसलमान जो है 400-500 साल जो है वो हो गए हुए हैं, वो सारे के सारे हम सर्वेंट्स बन गए हुए हैं। तालीम हमारी, विरसा हमारा, और हम गरीब और हम मजदूर, और वो जो हमारे मजदूर थे वो हमारे आका बने हुए हैं आजकल। कौन था रिस्पॉन्सिबल? क्यों नहीं संभाली गई विरासत हमसे? और आप लोग ये सारे के सारे यहाँ पे जो इकट्ठे किए गए हैं, आप किसके सपोर्टर हो? आपकी नीयत और इंटेंशन क्या है? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? और क्या हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऑर्डर टू टीच चिल्ड्रन। अब ये देखिए, उन्होंने उस वक्त हुक्म दिया। हमारे खलीफा हमें हुक्म क्या देते हैं? साइंस पढ़ लो, सोशल स्टडीज पढ़ लो, इनको वीडियो गेम ला के दे दो। आगे चल के ये भी हम देखते हैं, उन्होंने कहा बच्चों को स्विमिंग सिखाओ। ऑर्डर दिया, कहा नहीं। हॉर्स राइडिंग सिखाओ और इनको नॉलेज दो दूसरी किताबों का जो उस दौर में मशहूर हुआ करती थी। देखिए मैं कहूँ अगर आपको ये स्टडी बाइबल, ये स्टडी तौरात एटसेट्रा, दिस इज नॉट द बुक ऑफ आवर्स, ये तो हमारी किताबें नहीं। If you do not study the other comparative religions, for example, how will you have, a dialogue between other people, between Jew and non-Muslims? Non-Muslims और आपको जब आपकी बैटल होगी, कॉन्वर्सेशन होगी, तो किस बेस के ऊपर दावत दोगे? उनकी किताबें नहीं पढ़ोगे तो किस बेस के ऊपर उनको दावत दोगे? Leave it. It's none of your concern. वो हुक्म दे रहे हैं और फिर खूबसूरत अशआर की पढ़ने के लिए तरगीब दे रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। और हम क्या करते हैं? हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ही रहते हैं हम। क्या इस चीज को एजुकेशन कहते हैं? आगे जाके देखते हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, जिनको आप लोग उस्ताद बोलते हैं। आजकल के दौर की बात करता है ना। अब टीचर्स जो है वो कितनी किस्म के हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई लोग जाना चाहें तो बगैर पूछे जा सकते हैं। आजकल के दौर में जो टीचर्स हैं वो कितनी तरह के हैं? इनफॉर्मल, फॉर्मल, मैंने दो तरह से इसको कैटेगराइज किया है। हर बंदा दुनिया में उस्ताद है, पहली बात तो ये। अब इनफॉर्मल टीचर्स में हमारे वालिदैन आते हैं, फिर हमारे रिश्तेदार आते हैं, फिर हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इनफॉर्मल टीचर्स, वो भी हमारे टीचर्स हैं। मोटर मैकेनिक्स हैं, ये भी उस्ताद हैं। बहुत से लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं की होगी। हम सिर्फ उन उस्ताद कराम को डिस्कस करते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, वो स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं। मोटर मैकेनिक भी उस्ताद होते हैं, और उस्ताद ने छुट्टी नहीं दी यार, वो भी उस्ताद हैं, वो भी आपको कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो कौन से उस्ताद हैं? मोमिन उस्ताद हैं या नहीं है, अभी चेक करते हैं। इसके अलावा बाबर, ये जो आपकी हिजामत बनाते हैं, वो भी उस्ताद है। जो बच्चा आपका काम नहीं करता, आप उसको नाई की दुकान पे छोड़ देते हैं, और वो कटिंग जो है वो कर रहा होता है, और दूसरा जो उसका शागिर्द है उसके पास बैठ के वो कटिंग देख रहा होता है और उसको इस तरह से सिखा रहा होता है। हमारे मुआशरे में, दूसरे मुआशरे की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी उस्ताद है, उससे भी पूछो नहीं। बिल्डर्स, मामात, मैसन्स, उनके नीचे भी बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो भी उस्ताद हैं। इनफॉर्मल टेलर्स, दर्जी किसी को बनाना हो तो मशीन के साथ उसके पास उसकी दुकान पे भेज दिया जाता है, और वो उसको सिखाता है कि कैसे चीजें सीना है, वो भी उस्ताद है। लेकिन ये उस्ताद इनफॉर्मल है हमारे मुआशरे में। याद रखिए, ये सारे के सारे इनफॉर्मल टीचर्स जो हैं, एडवांस कंट्रीज में फॉर्मल टीचर्स हैं। आपने अगर कटिंग सीखनी है तो इसमें डिप्लोमास होते हैं और बाकायदा इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। आपने टेलरिंग सीखनी है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। आपने मोटर मैकेनिक जो है सिविल इंजीनियर बनना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और जब बच्चा मोटर मैकेनिक के पास जाता है तो उस्ताद उसके साथ क्या करता है? 5-6 माह तो उसको चाय वगैरह के काम धंधे में, घर के काम धंधे में उसको लगाए रखता है। क्या सिखाता है उसको? और मुझे ये बताएं, क्या इन मोटर मैकेनिक को तबलीग करने की, हमें इनकी तबलीग करने की जरूरत नहीं है? कितने मोटर मैकेनिक हैं जो नमाज पढ़ते हैं? कितने मोटर मैकेनिक हैं जो अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखते हैं? सारा दिन मजदूरी करते हैं, हमें उन पर तरस आता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नमाज पढ़ना नहीं है, उनकी जिम्मेदारी कपड़े साफ करना नहीं है, उनके नीचे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नमाज कुरान वगैरह पढ़ना नहीं है। उसी तरह इंजन खोला, उसके बाद जो है वो पेट्रोल के साथ हाथ धोए, उसके साथ रोजा खोल लिया, नमाज कोई नहीं पढ़ी, बाद में खाना खा लिया, नमाज कोई नहीं पढ़ी, कब हाथ वैसे के वैसे ही। ये उस्ताद भी हैं, फिर आगे बिल्डर भी ऐसे ही हैं, टेलर भी ऐसे ही हैं, अपने काम करवा रहे हैं।
क्या दीनी तालीम दे रहे हैं या क्या इखलाकी तालीम दे रहे हैं? और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं तो गाली गलौच, ना उस्ताद की भी इज्जत नहीं है, उस्ताद को भी गालियां देते हैं। ये हमारे माशरे का ये हाल है, इनको उस्ताद कहते हैं। पेंटर्स का भी यही हाल है, और डब्बा पढ़ाई और तुम मैं क्या डब्बा पढ़ा, तुम नहीं होता, जानवरों की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तुम उस्ताद हो तो क्या हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी बंदे को संवार दो ताकि तुझे जन्नत मिल जाए। इतने इतने मौके हैं हमारे पास जन्नत हासिल करने के कि आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन हम इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं, इस कंफर्टेबल लाइफ में हम बहुत ज्यादा खुशी। यही दुनिया नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, असल दुनिया जो है वो एंड वाली दुनिया है। आपके वालिदैन आपको तैयार करते हैं, एक टारगेट होता है नौकरी के लिए, लेकिन वो असल टारगेट नहीं। आगे जाके देखिएगा कि वो टारगेट कितना नुकसानदेह है। और मैं ये ख्वाहिश रखता हूं कि जब आप वो हदीस सुनेंगे तो आपके रोंकड़े खड़े होंगे और उसी वक्त आप अपने दिल को समझाएंगे कि नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं। जहन्नम की आग जो है वो बहुत सख्त है, अल्लाह ताला सबको उससे बचाए। आगे चलिए फॉर्मल टीचर्स की बात करता हूँ। इसमें कोचेस भी हैं। कोचेस कौन कौन से? आपके बॉडी बिल्डर कोचेस भी हो सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स के कोचेस हो सकते हैं जो आपको स्पोर्ट सिखा रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त जब नमाज हो रही है, अजान हो रही होती है तो कोई बंदा भी नमाज नहीं पढ़ता। कोच जो है वो सारा दिन उसको रगड़ा होता है ग्राउंड में, सारा दिन जो है उसकी कोचिंग हो रही होती है, लेकिन ना अल्लाह का कोई नाम ले रहा है, ना किसी बंदे की हेल्प, कुछ भी नहीं। सारे लोग इस वर्ल्ड दुनिया को फोकस बनाए हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। फॉर्मल टीचर्स में मैं ये समझता हूँ सबसे इज्जतदार लोग उस्ताद कराम हमारे माशरे में नहीं, हर माशरे में वो है रिलीजियस स्कॉलर्स, उलमा कराम, फॉर्मल टीचर्स इनको बोलते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल इसलिए नहीं है कि मुझे ये बताइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हमारे पाकिस्तान में हैं जहां से ये स्कॉलर्स पढ़ कर निकलते हैं? कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये देखेंगे, मेजॉरिटी, नॉट टॉकिंग विद माइनॉरिटी हियर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली द रिलीजियस स्कॉलर्स, दे आर मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मास्टर्स इन इस्लामियात, एमए इस्लामियात करके प्रोफेसर लगे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे भी इनकी जो तरबियत है वो ना होने के बराबर है। क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ, मैं कोई उधर कलकत्ता से नहीं आया हूँ, ये स्कूल और कॉलेजेस में से होकर आया हूँ, और उस्ताद कराम से मेरी जो है वो काफी ज्यादा सलामदार रही है हमेशा। ये साहिब हैं, उसके बाद टीचर्स इन स्कूल्स जो कि हम हैं, कॉलेजेस के उस्ताद कराम हैं, ये फॉर्मल टीचर्स हैं जो पढ़ के आए होते हैं। रिलीजियस स्कॉलर्स, उलमा कराम, टीचर्स, और हमारे स्कूल और कॉलेजेस में ये दो पर्सनैलिटीज हैं जो कि बिल्डर हैं नेशन के, जो कि सेव करने वाले हैं, जो कि विरासत में इनको हमें मिली है इल्म, कुरान और हदीस का इल्म अब हमें मिला है, उलमा कराम को मिला है, उस्ताद कराम को मिला है। अब इसकी प्रीचिंग हमने करनी है। किन के आगे? लोगों के आगे, मैसेज। और मैसेज कौन से हैं? आप जरा देखिएगा जरा इनको। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? मदारिस हैं सियालकोट में, फिर इस्लामिक स्कूल्स हैं, अगर कोई एडिशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या मदरसे हमारे इधर पाकिस्तान में, या इस्लामिक स्कूल्स हैं, या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसके अलावा भी कोई है जहाँ पे तरबियत दी जा रही है, पढ़ाई हो रही है? या मदरसे हैं, या इस्लामिक स्कूल्स हैं इस्लाम के नाम से, या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, और तीसरा प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसके अलावा भी कोई है इदारा? बोलिए। नहीं। मदारिस की मैं कैटेगराइजेशन नहीं कर पाया, इस्लामिक स्कूल्स की और कॉलेजेस की भी कैटेगराइजेशन में नहीं कर पाया। However, I have categorized private schools. In my opinion, I have surveyed, scrutinized it. In my opinion, there are three types of private schools. The first type is high class school. The second type is mediocre class school, mediocre, दरमियाना तबका के स्कूल हैं, और तीसरा है low class school. Choices, look. Choices किन के लिए? इनके लिए। मेरी बात जरा गौर से सुनने वाली है यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए कि ये वालिदैन, इनको कोई नॉक करता है दरवाजा आकर, हेलो भाईजान मदरसे वाले नॉक करता है? नहीं। और नहीं भाई, नहीं असली लाना। हेलो इस्लामिक स्कूल वाले नॉक करता है आके? नहीं भाई असली लाना। हेलो गवर्नमेंट स्कूल वाले चलो गवर्नमेंट स्कूल वाले, कोई भी नहीं जा रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट हाई क्लास मारामारी पड़ी हुई, मिडिल क्लास मारामारी पड़ी हुई है, लो क्लास उधर भी मारामारी पड़ी हुई है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इनको गन पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, जाने के नहीं आपने, कम ऑन हियर गो टू स्कूल, गेट एडमिशन देयर। कौन इनको फोर्स कर रहा है? कोई भी इनको फोर्स नहीं कर रहा, कोई भी गन पॉइंट पे फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये जाओ उधर क्यों रहे हैं? हमारे मदरसे की इतनी ताकत है कि हम इनको कायल कर सके? कि नहीं भाई, ये जो बाकी डिपार्टमेंट है ये इस काबिल नहीं है, हम इस काबिल हैं, हम इसको साबित करते हैं। साबित करेंगे तो मार्केट में अपनी पोजीशन लेंगे। इस्लामिक स्कूल्स, हमारे मुआशरे में कितने इस्लामिक स्कूल्स हैं जो कि इन लोगों को कायल कर सके हैं कि इस क्लास से निकाल के इनको यहां पे लेकर आओ, ये डिपार्टमेंट इनका अच्छा नहीं है, हम इनको अपने स्कूल में लेकर आएंगे, आपके स्कूल में नहीं रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करूंगा कि जहां गलत काम होता हुआ देखूंगा उसको रोकूंगा जितनी मेरी सकत है। और मेरे जिम्मे हर बंदा जो है वो दाई है, हर बंदा दाई है, हर बंदे ने दाई बनना है। यहां पे आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये सारी के सारे इंस्टीट्यूशन आपके पास हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है और क्यों है? क्योंकि जब बच्चा मदरसे में जाता है तो वहां पे गंदगी देखता है। पहली बात यह है कि मदरसे में वालिदैन वो भेजते हैं जो ना यहां चला, इधर से उठा के इधर भेजा, इधर भी नहीं चला, इधर से उठा के इधर भेजा, इधर भी नहीं चला, चलो यार फर्स्ट पा दो। ये सोच है, और ये सोच इन वालिदैन के दिमाग में डालने वाला कौन है? आप जवाब दीजिए मुझे। वो भी यही है,
پھر اگر وہ چلا بھی گیا تو مدرسے والے کر کیا رہے ہیں؟ صرف ان کو حافظ بنا رہے ہیں، اور 15 اور 20 کی ٹولی بنتی ہے اور فلاں جگہ پہ قرآن ہانی ہو رہی ہے، کی ٹولی بنتی ہے فلاں جگہ پہ قرآن ہانی ہو رہی ہے، اور ان بچوں کی حالت کبھی دیکھی؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں ڈسکرائب کر رہا ہوں، وہ بہتر جانتے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے۔ پھر اسلامک سکولز میں مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں علماء کرام سے ریکویسٹ کرتے کرتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں صرف انگریزی کا ہلکا پھلکا نادان سا ٹیچر ہوں، مجھے کچھ سلیبس دیں کہ میں نیچے والے لیول کو اسلامیات پڑھا سکوں۔ میں ان سے ریکویسٹ کر کے میں تھک گیا ہوں کہ مجھے سلیبس دیں، میں پرائمری لیول پر بچوں کو تعلیم اسلامیات کی دے سکوں، اور وہ قاصر ہیں، ہم بھی قاصر ہیں کیونکہ ہم تو اسپیشلسٹ نہیں ہیں، بڑا سلیبس میکر۔ کیونکہ جو ایک مووی ہوتی ہے، مووی کا ڈائریکٹر اور ہوتا ہے، مووی کا رائٹر اور ہوتا ہے، ڈائلاگ کوئی اور لکھتا ہے، اس کے گانے کوئی اور لکھتا ہے، اس کی جو پکچرائزیشن جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، اس کا کیمرہ مین کوئی اور ہوتا ہے، تو پھر کہیں جا کے فلم بنتی ہے۔ آپ کہیں میں ہی ڈائریکٹر ہوں، میں ہی پروڈیوسر ہوں، میں ہی ایکٹر ہوں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ پھر آگے چلیے، ہمارے معاشرے میں یہ انسٹیٹیوشنز اور خریدار والدین، چوائس difficult. I have told you the choice. And the education system here in Pakistan which is working on, we have the very first education system, that is religious education system. ہمارے پاکستان میں 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہیں۔ ایک ہے ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم، جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عسکری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ میں اس ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں صرف حفظ القرآن ہے۔ ان اسلامک اسکولز کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ریلیجیس ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے اور عسکری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، وہاں پہ میٹرک بھی کروایا جا رہا ہے، FA BA بھی کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ ماتحت ہیں گجرانوالہ یا لاہور بورڈ کے، پروونشل بورڈ کے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک سسٹم ہمارا یہ ہے۔ دوسرا سسٹم ہمارا میٹریکولیشن سسٹم ہے۔ دیکھیے، اگر ہم ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو 50% ریلیجیس، 50% ورلڈلی ایجوکیشن۔ نیچے چلیے، میٹریکولیشن سسٹم کی بات کیجیے، 80% ورلڈلی ایجوکیشن اینڈ 20% ریلیجیس ایجوکیشن، اور وہ بھی آپ کے صوبائی بورڈ کے نیچے ہے، پروونشل بورڈ، گجرانوالہ بورڈ، لاہور بورڈ میں آپ نے میٹرک کرنا ہے، انہیں کے سلیبس کو پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نہیں جا سکتے۔ تیسرا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارے معاشرے میں کون سا ہے؟ O&A لیول سسٹم، اور یہ کنڈکٹ کرتی ہے کیمبرج یونیورسٹی، اور یہ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں، ہائی کلاس اور مڈل کلاس اسکول یہاں پہ، جس پہ 95% ورلڈلی ایجوکیشن ہے، 5% جو ہے وہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ چوائس آپ کے سامنے ہے، ادارے آپ کے سامنے ہیں، سسٹم آپ کے سامنے ہے، والدین آپ کے سامنے ہیں، کیا یہ سسٹم والے ان کو نوک کر کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ والا سسٹم اپناؤ؟ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر لیا تھا، ہم تو اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ یونیفارم نہیں کر پائے۔ سارے لوگ O لیول کرنا چاہ رہے ہیں، A لیول کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ یہ ریلیجیس ایجوکیشن لینا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے جواب بھی دو یار، تاکہ کوشچن آنسر ہو سکتا ہے ہم ساتھ ساتھ کر لیں، میری کریکشن بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، آپ لوگ تھکاوٹ محسوس نہ کریں۔ یہ میٹریکولیشن سسٹم کون لوگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو یہ اس کی فی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو اس کی فی افورڈ نہیں کرنا چاہ رہے وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ زیادہ تر فری دی جاتی ہے، سب کا جاریہ کے طور پہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب میں 1 by 1 ان کی پروڈکشن آپ کو بتاتا ہوں، میں ڈسکرائب کر رہا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم ڈسکرائبنگ دم۔ سسٹم از دیئر بیفور یو، سسٹم آپ لوگوں کے سامنے ہے، چوائس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان مائی اوپینین ریلیجیس ٹیچرز کیا ہیں؟ ریلیجیس ایجوکیشن دے رہے ہیں، انسٹیٹیوشن مسجد میں پڑھا رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اسلامک اسکولز میں پڑھا رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کا پرپس کیا ہے؟ جہاں پہ میں غلط ہوں، ہمارے پاس علماء کرام بھی موجود ہیں، میری تصحیح کرتے جائیے، آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میری تصحیح کرتے جائیے۔ تنقید نہیں ہے، ڈسکرپشن ہے۔ ان کا پرپس فار ایکسیلنس، بہت شاندار، کمال کا پرپس۔ دے پرپس از ٹو ٹیچ دا ہولی قرآن اینڈ سنہ حدیث، نو ورلڈلی ایجوکیشن۔ اگر ورلڈلی ایجوکیشن ہے بھی تو 5%، اسی لیے لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے مدارس، کیونکہ وہ کمانا چاہتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اسٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ناکامی کی وجوہات میری نظر میں یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسپیشلسٹ جو ہیں علماء کرام اسپیشلسٹ، علماء کرام are working in Islamic schools, religious teachers are working in Islamic schools and universities, and their purpose is par excellence teaching the Quran, hadith, etc., but no askari language, no worldly language. Why? That is why they are not successful in our society. Our intention, we are actually molded, we are actually impressed, we are actually influenced by media, and these personalities or the institutions are unable to have a barrage, unable to have a kind of antivirus or install antivirus. یہ لوگ یا یہ ادارے اینٹی وائرس لگانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ جو میڈیا ہے وہ بہت طاقتور ہے، الیکٹرانک میڈیا بڑا طاقتور ہے، پیپر میڈیا جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کے تھرو جو آپ کی ذہنوں کی جو تشکیل ہو چکی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے ان کو اپنی طرف لے کے آنا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی اچھا اسلامک اسکول ہے بھی، اچھا اسلامک کالج ہے بھی، اس کی پبلسٹی کتنی ہے؟ لوگ جانتے کتنے ہیں؟ اچھے ادارے یہاں پہ نہیں ہیں، بہت اچھے ادارے ہیں، لیکن اداروں کی تشہیر، اداروں کو چلانے کا طریقہ، اداروں کو مینج کرنے کا طریقہ، لوگوں کو اپنی طرف لانے کا طریقہ ان حضرات کے پاس نہیں ہے، ان مائی اوپینین۔ مے بی آئی ایم رانگ،
and they are only giving you religious education par excellence. लेकिन religious education में मैं फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करता हूँ, उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने फॉरेन जो है क्वालिफिकेशन लेने के लिए नहीं कहा, उन्होंने दीन और दुनिया की जो है वो तालीम लेने के लिए आप लोगों को नहीं कहा. कुरान पाक में जो है वो लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी इतनी चीजें, जो सूरज है वो आपको ये बताता है, चांद जो है बताता है, मध्य जगह बताता है, चांद जब आप समंदर में सफर कर रहे हैं तो ये आपको डायरेक्शन बताता है. तो ये डायरेक्शन जो है जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ये साइंसदानों ने पिछले 100-200 साल पहले इसको डिस्कवर किया है. मजीद नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनका इलाज नहीं करना है, आबादी बढ़ रही है, क्यों घर नहीं बनाने हैं? ये जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है ये कहां से आया है? ये जो एयर ट्रैवल ये कहां से आई है? ये आपको दीन मना करता है? नहीं करता मना. तो कौन करेगा? कौन डेवलप करेगा? एक दौर था 300-350 साल का जब मुसलमानों का दौर सब पे टॉप पर था, फिर गर्म करके नीचे गिरे हैं क्योंकि दोनों चीजों को पैरेलल लेके नहीं चल पाए. फिर बचता क्या है? सिर्फ हाफिज उलमा कराम. लेकिन मैं इनको सलूट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के हाफिज कारी. लेकिन एक चीज मेरी नजर में, they do not possess influencing personality, they do possess a lot of knowledge, full of knowledge, full of knowledge. knowledge का ज़हीरा है, knowledge को प्रेजेंट करना नहीं आता है. शख्सियत इस काबिल नहीं है कि लोग सारा दिन उसको सुनते रहें. प्रेजेंटेशन स्किल्स में इतनी ज्यादा कमजोरियां हैं कि लोग ज्यादा 10-15 मिनट से ज्यादा उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस का इल्म तो ले लिया लेकिन कुरान की उस आयत को फॉलो नहीं किया जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं उदू फी सबीलिल्लाहि रब्बिका बिल हिकमा, कि अपनी बात हिकमत के साथ पहुंचाओ. इन्होंने हिकमत नहीं सीखी. फिर जब आपको आपका दीन कहता है सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, हाफ 50% योर दीन इज क्लीनलीनेस. मुझे ये बताएं इनके मदरसे कितने साफ होते हैं? मुझे ये बताएं कितने आलिम हैं जिनके ड्रेस जो है वो साफ होते हैं? मुझे ये बताएं कितनी जगह है वुजू करने वाली जो साफ होती हैं? मुझे ये बताएं कितनी जो वसफ़ें हैं वो जो साफ होती हैं, मसाजिद जो है वो साफ होती हैं? दीन आपको सफाई का जो है वो इल्म दे रहा है, 50% मार्क्स दे रहा है, 50% पोर्शन आपका वो दे रहा है. और पाकिस्तान में सबसे गंदी मसाजिद में जो सबसे गंदे होते हैं वो वॉशरूम होते हैं. वुजू करने वाली जगह पे सबसे थका हुआ साबुन सनलाइट, वो भी अद्धी टिकी पड़ी होती है. एयरपोर्ट पर चले जाएं, एयरपोर्ट के वॉशरूम में 3-4 बंदे हर वक्त उंगली कांदे रहने. हमारा दीन हमें सिफाई सिखाता है? कहाँ है सिफाई? तो फिर हम इन्फ्लुएंस कहाँ से लें? कहाँ से मुतासिर हो? हम इन पर्सनैलिटी से मुतासिर कहाँ पे हो? ये आपको एक कमरा नजर आ रहा है बड़ी तरतीब के साथ. अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है. आलिमों को ये आयत नजर नहीं आती. हमारे उलमा कराम इस चीज पे स्ट्रेस नहीं करते हैं. हमारे घरों का आलम देख लीजिए, हमारे जिस्म अब्दान का हाल देख लीजिए, हमारे नाखून देख लीजिए, हमारे बाल देख लीजिए, हमारे कपड़े देख लीजिए, कहाँ पे ट्रिमिंग है? किस चीज को खींच के रखा हुआ है? ये झूमर आपको नजर आ रहा है. झूमर की खूबसूरती एक एक बीट जो है उसको नफासत के साथ पिरोया गया. खूबसूरत है ना? तो तालीम तो आपको खूबसूरती सिखाती है. तालीम सबसे पहले आपके जहन की तश्कील करती है, आपके दिमाग की तश्कील करती है, इसकी फैब्रिकेशन है, इसकी ट्रिमिंग है, और यहां से सारी की सारी फॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी है. दीनी इल्म तालीम आपको चलना सिखाता है, गुफ्तगू सिखाता है. इतने हैं इनके प्रोडक्ट जो जहां पे आपको हलीमी मिलती है. 2-3 बातें हम रिलीजियस स्कॉलर से मिलने कर लें तो तीसरी बात पे जो है वो हफा हो जाते हैं. उनका दायरा कोई और है, उनकी दुनिया कोई और है. जैसे आप लोगों की छोटे बच्चों की दुनिया और है, दरमियाने बच्चों की दुनिया और है, बड़े बच्चों की दुनिया और है. हर बंदा अपनी अपनी दुनिया में मस्त है. हमारा दीन यकजहती चाहता है, यूनिटी चाहता है. इनका प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, इसलिए हमारे मुआशरे में कमजोरी है. आगे चलिए, मैं इन मुसातिज़ा कराम की बात करता हूं जो कि हमारे दूसरे स्कूल मैट्रिकुलेशन सिस्टम और ओ लेवल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. इतना लंबा टॉपिक है, मैं बहुत सी चीजें इसमें जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उस्ताद प्रिंसिपल भी है, उस्ताद वाइस प्रिंसिपल भी है, उस्ताद एडमिनिस्ट्रेटर भी है, उस्ताद तो छोटे दर्जे का उस्ताद भी है, दरमियाने का भी और आला दर्जे का भी उस्ताद. मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्कस नहीं करने लगा. मैं सिर्फ उस्ताद की जिम्मेदारियां जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए डिस्क्राइब करूंगा अपनी अकल से, कि अगर हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिएगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो 100-150 जब उस्ताद यहां से बन के निकलेगा तो इधर जितनी डायरेक्शंस होंगी वहां पे उनको बहुत सी चीजें गलत नजर आएंगी, और उनको जब एक एक बंदा सही करना शुरू हो जाएगा एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील में आएगा. हम मोटरसाइकिल पे किक मारी, चलो जी कार, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी मां दा मुंडा, मैं तो अपने प्यो दा मुंडा, मैं इन्हां दा काम क्यों करा, क्योंकि मेरी जो डोर है वो तो मेरी मां के हाथ में है. मैं तो एक कठपुतली हूं. प्यो ने कहा सी कार आ जाए, रस्ते में कोई एक्सीडेंट देखा उधर ना रुकना, एक्सीडेंट में किसी की अगर कोई काम पड़ गया तो कहीं भी खड़ा ना होना, सीधा कार आई. मेरे उस्ताद ने, मेरे माँ बाप ने तो मुझे मुआशरे की खिदमत के लिए तो पैदा ही नहीं किया है, उसने तो मुझे अपने कंफर्ट के लिए पैदा किया है. और ये भी उस्ताद कराम आपको जो है वो क्या बना रहे हैं, मैं आपको इसका नतीजा बताता हूँ क्या बना रहे हैं. ये इनका पर्पस पढ़ाने का क्या है, हमारे उस्ताद कराम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इनका पर्पस क्या है सुनिए. वो बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो रोजी रोटी कमा रहे हैं. स्कूल और कॉलेजेस में जितने भी उस्ताद कराम हैं उनकी नीयत क्या है कि आप एक वक्त में इस काबिल बन जाएं कि आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें. दूसरा मकसद उनका क्या है, उनको लिमिटेड नॉलेज जो है वो इस्लाम का दे देते हैं, ज्यादा नहीं. आप ही देखिए, मैंने भी मैट्रिक किया हुआ है, किया हुआ है, बीए किया हुआ है, क्या 14 जमातों में इस्लामियत नहीं पढ़ी आपने? पढ़िए. सूरा असर का तर्जुमा नहीं पढ़ा है, सूरा कौसर का तर्जुमा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नमाज जनाजा किसी दौर में याद किया आपने? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे.
کسی دور میں یاد نہیں کی. ہم قصوروار ہیں. ان سکول میں نماز جنازہ کسی کورس میں سلیبس کا حصہ ہے؟ دودھ پینے کی دعا، پانی کیسے پینا ہے، کہیں کسی سلیبس میں یہ ہے؟ آج کل ہے، میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے فوکس اس چیز کا؟ نالج ہے تو لمیٹڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے اذان کے بعد کی دعا کہاں سے دیکھی؟ پی ٹی وی سے. پی ٹی وی ایک واحد چینل تھا جو کہ اذان کے وقت اذان دیا کرتا تھا، اس کے بعد دعا تھی، اور وہی سن سن کے وہاں سے یاد کی ہے، کسی کریکولم سے یاد نہیں کی ہے. ہمیں مردے کو نہلانا پڑ جائے ہمیں وقت پڑ جاتا ہے. ہمیں مردے کو دفنانا پڑ جائے، اوے انسدہ کرو، اوے ارے تھلے کپڑا پا لو، او تم ادھر ہو، او مٹی پاؤ، او یہ کرو. 10 بندے تو وہاں پہ انسٹرکٹر ہوتے ہیں مردے کو دفنانے کے لیے. یہ حال ہے ایجوکیشن، اس کو بولتے ہیں. کس چیز کی فارمیشن ہے؟ کون سا ورثہ ہے آپ کے پاس، اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ اور کیا جو اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے اسلام کو پکڑا ہوا ہے، وراثت جنہوں نے سمجھی ہوئی ہے، ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ بیماری کہاں ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اسٹرائک کرنا ہے وہاں پہ اسٹرائک نہیں کیا جا رہا. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ بڑھانے کا. وہ ان کو اچھے سٹیزن بنا رہے ہیں. پاکستان، وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. وہ ان کو شہری بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا مکے اور مدینے کے شہری ہی رہنا؟ بولیے. وہ تو کسی شہر میں تبلیغ کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں، ادھر بندہ بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. مومن بننے کے لیے تو پوری دنیا اس کا شہر ہے، پوری دنیا اس کا ملک ہے. تو کیا علامہ صاحب کہتے ہیں؟ نہ بہارا نہ بدخشا، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، جس کا نہ شیمن نہ بہارا نہ بدخشا. ہمارا تو کوئی شہر نہیں. یہ ہمیں پاکستان سے محبت کروانا سکھا رہے ہیں، جائز الحمدللہ، لیکن یہیں کے ہو رہنے کے لیے تو نہیں کہا جا رہا. اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد اور کیا ہے؟ ان کو اسٹیٹس کانشیس بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ مارکیٹ میں جو ہے پہچانے جا سکیں. امیر اور غریب کا آپ کو فرق سکھا رہے ہیں اور آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی سیلف کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی ذات کو بچا سکیں. کلیکٹیولی پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ اساتذہ کرام، آپ میرے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں آپ کو ہپنوٹائز کر رہا ہوں. ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو دیکھنا. 25-30 ہزار روپے کی نوکری ملے گی، بڑی اچھی زندگی آپ گزاریں گے، معاشرے میں آپ کی عزت ہو رہی. اسی لیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ سارے کا سارا اس سسٹم کا کریکولم ہے. نقص ہے اس کے کریکولم میں، نقص ہے او اے لیول کے کریکولم میں، کیونکہ وہ کریکولم دنیاوی ہے. اسلام کا حصہ ہے 5 to 10%، جو کہ 100% ہونا چاہیے تھا. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو ضروری ہیں. گاڑی آپ کو مل جائے، بنگلہ آپ کو مل جائے، اچھی بڈی آپ کو مل جائے، بچے مل جائے، فلیٹ مل جائے، وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اور کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ اپنے پریوار کے جو آپ کے ممبرز ہیں آپ ان کی پرورش کر سکیں. آپ کو یہ سکھا رہے ہیں اور یہ بہت اچھے لیول پہ کام ہو رہا ہے. اور کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کے سوشل ریلیشنز آپ کے بہتر ہو جائیں. یہ ان کی نیت ہے. ہمیں سورہ کوثر کا ترجمہ یاد کروایا جاتا، سورہ عصر کا ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے. میں قسم تو نہیں کھاتا، لیکن میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 5ویں میں، 6ویں میں، 7ویں میں، 8ویں میں، 9ویں میں یا 10ویں میں سورہ عصر کا ترجمہ یا اس کی تفسیر ہی ڈیٹیل میں جا کے پڑھا دی جاتی، آپ کی زندگیاں بدل جاتی. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے پڑھا تو ہے، قسم ہے زمانے کی، کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے. سارے کا سارا پیپر میں لکھ کے آیا ہوں، مجھے 10 میں سے 10 نمبر ملے ہیں. کیا فائدہ؟ کیا مجھے پتا ہے اثر کی قسم، زمانے کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ ہی فائدہ مند ہیں جو ایمان لائے؟ کیا مطلب ایمان لانے کا؟ وہ حق بات کی تاکید کرتے رہے. کیا حق بات کیا ہے؟ وہ صبر کی تلقین کرتے رہے. اتنی جامع جو ہے یہ ڈسکشن، اتنی جامع تفصیل ہے. یہ ہم نے پڑھی ہے، ایف اے میں پڑھی ہے، میٹرک میں پڑھی ہے، لیکن کتنے لوگ اس کی طاقت کو جانتے ہیں؟ کوئی لوگ بھی نہیں جانتے ہیں. قصوروار کون ہوا؟ قصوروار وہ استاد ہوا جس نے آپ کو پڑھایا، جس نے آپ کے جو زاویے ٹھیک نہیں کیے. کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے، ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے، اگر اس کو اس طرح پڑھایا جائے جس طرح وہ حق رکھتا ہے. پھر بندہ جو ہے وہ خود بہت نکلے گا اس کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ اس کو خود ہدایت دے گا. آگے چلیے. ان کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ آپ نے فارغ وقت میں کیا کرنا ہے. بیٹا فارغ وقت میں ویڈیو گیم کھیل لیا کرو، بیٹا فارغ وقت میں آپ یہ کر لیا کرو، آپ کے پاس فلاں ٹولز ہیں، آپ کے پاس فلاں ٹولز ہیں، انٹرنیٹ کا خزانہ ہے. فراغت کیسے استعمال کرنی ہے وہ بھی ہم کو سکھا رہے ہیں. اور کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بچہ فلاں فلاں پیسے پیسے پائے 4-5 لاکھ روپے سیٹ ہونا چاہیے، مشکل وقت کم آئے. آپ کو یہ بھی سکھا رہے ہیں وہ تمہارے پاس بینک میں کوئی پیسے نہیں ہے، کیا کرو گے رینی ڈیز میں؟ وہ 5-10 تولے سونا تم رکھو یار، مشکل وقت میں کام آئے گا. یہ آپ کو کمزور بنا رہے ہیں. یہ آپ کے عقیدے اتنے طاقتور ہیں، اس کو ایجوکیشن بولتے ہیں. یہ عقیدہ ہے آپ لوگوں کو اسٹرینتھ طاقتور بنانے کا. باجیوں رات کو کیا ان کی مائیں کہتی ہیں؟ سونا نہ بیچیں، 10 تولے سائڈ پہ لا لیں، مشکل وقت تیریاں تیاں نے گنکی کریں گی. یہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے. میں تو 2 کڑے پائے سن، تم بیچ کے 4 کڑے بنا کے اپنی تین دے دیں. سونا آپ کی زندگی بچائے گا، بینک بیلنس آپ کی زندگی بچائے گا. کیا نبی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کی وراثت میں کیا تھا؟ دینار اور درہم تھے. مکہ اور مدینہ کی پراپرٹی چھوڑ گئے. کیا چھوڑ کے گئے؟ علم. علم ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. مجھ سے سب کچھ لے لو، علم نہیں. میں بار بار یہ ڈسکشن میں آپ کو ایک واقعہ، میں اس شنگھائی کا واقعہ سناتا ہوں. شنگھائی پہ جب ایٹم بم گرایا امریکہ نے، کیا حال ہوا؟ تباہ. میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں.
اور جو بھی تھا اس وقت کا سردار اس ملک کا پریزیڈنٹ یا حکومت کا جو سربراہ تھا، اس کا امریکہ اٹھا کے لے گئی اپنے کیبنٹ میں، اور اس نے اس وقت جاپان کا کوئی حال نہیں تھا، ایٹم بم گرا ہوا ہے شنگھائی پہ، کیا بچا ہے؟ سب کچھ وہ لے گئے ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ایک چیز جو ہے مجھ سے مانگ سکتے ہو، اور اس بندے نے امریکن پریزیڈنٹ یا جو بھی اس وقت کا سپروائزر تھا اس سے ایک ریکویسٹ کی کہ تم میری کنٹری میں جو مرضی لے کے آنا چاہو لے آؤ، لیکن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ جاپان کا اپنا ہوگا۔ ہسٹری دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے جا کے۔ اور آج جاپان کو دیکھ لیں کہ اس کی بچت کس وجہ سے ہے، کہ اس کا تعلیمی نظام اپنا تھا، تعلیم نے بچایا اسے۔ تعلیم اسٹریٹجی سکھاتی ہے، تعلیم آپ کو ترجیحات سکھاتی ہے، تعلیم آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہے، تعلیم آپ کو نکھارتی ہے۔ اسلحے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہوتی تو امریکہ پوری دنیا پہ اس وقت واقعی قابض ہوتا۔ یہ اسٹریٹجیز ہیں، مینٹل فیکلٹیز کو یوز کرتے کرتے جو ہے آگے لے کے جا سکتا ہے۔ اسلام جو ہے تلوار کے دور پر نہیں پھیلا، وزڈم سے پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل اور سمجھ اور ان کی ترجیحات اور ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں اس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور دنیا میں حکومت جو ہے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو فتح کرنے کا طریقہ آئے گا، اور فتح کرنے کا طریقہ ایجوکیشن سے آتا ہے، تلواروں یا بندوقوں سے نہیں۔ اللہ کا کوئی ڈر نہیں، ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ کتنے اسکول اور کالج کے اساتذہ کرام ہیں جو کہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پڑھانے کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی ٹیچنگ اکیڈمیز میں سے تو وہ ہو کے آئے نہیں ہوئے، وہ تو ایف اے اور بی اے کر کے اپلائی کیا، نوکری مل گئی، اسی طرح پڑھایا جیسے پیچھے پڑھتے آتے جا رہے ہیں، اور وہ صرف نوکری کر رہے ہیں۔ اساتذہ کرام صرف 6,000 8,000 10,000 12,000 کی نوکری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور پارٹ ٹائم نوکر، صرف 6 گھنٹے کے نوکر ہیں اساتذہ کرام۔ اسکول کالج میرا اپنا اسکول ہے، میں ان کی انسلٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ڈسکرائب کرنے لگا ہوں کہ اب ہم وارث ہیں اس علم کو پھیلانے کے لیے، اور ہم نوکری کر رہے ہیں ابھی 6 گھنٹے کی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہمیں اقدار کی کوئی سینس نہیں ہے، ویلیوز کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے اساتذہ کرام کو۔ ایجوکیشن کا اصل مقصد جس کے لیے ایجوکیشن دی گئی ہوئی ہے اس کو امپارٹ کرنے کا ان کو مقصد نہیں پتا ہے، وہ میتھڈ آف ٹیچنگ پڑھانے کا طریقہ ان کو نہیں آتا ہے، اور ان کا مقصد صرف علم کی ترسیل ہے، ان کا مقصد صرف علم کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو صرف یہ پتا ہے a+b² = a²+b² کیا مطلب اس کا؟ مجھے آپ لوگ یہ بتائیے، میتھمیٹکس کا، جیومیٹری کا، ٹریگنومیٹری کا روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے؟ میتھس کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ٹریگنومیٹری کا روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے؟ جیومیٹری کا روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے؟ بتائیے۔ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس کی روزمرہ زندگی میں کیا اس کا استعمال ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اکنامکس کی ڈیفینیشن کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سیوکس کی ڈیفینیشن کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ نیومیریکلز، بیلنسز وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ فارمولاز وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ الیکٹران پروٹون کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہے پتا؟ نہیں پتا۔ یہ پتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام نے کیا کیا، وہ چیز ٹرانسفر کی۔ یہ ایجوکیشن ہے، میں مطلب لگوں گا سنبھال کے رکھے ایجوکیشن لوجنا۔ ہلو جی، یہ بوتل کے اندر بند ہے ایجوکیشن، وہ تو اندر ہی۔ اس کا ڈھکن کھلے گا تو ایجوکیشن باہر آئے گی، اس کا ڈھکن کھلے گا تو موقع ملے گا اس کو باہر لانے کا، پھر اس کو پیا جائے گا، اور پھر جب یہ اندر جائے گا آپ کے معدے میں تو پھر اس کی تاثیر ہوگی۔ یہ بند بوتلوں کی ٹرانسفر کرنے سے کیا آنا ہے آپ کو؟ a+b² = a²+b²+2ab، آپ کو بھی پتا چل گیا، آپ کو بھی پتا چل گیا، 50 پر چپڑا۔ چلو جی، زندہ آیا میں، تھینک یو ویری مچ، فرسٹ آیا، تھینک یو ویری، میرا بندہ سیکنڈ آیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ منڈے بولنا نہیں آتا، لڑکے کو گفتگو کرنی نہیں آتی، اس کو چلنا نہیں آتا ہے، اس کو میتھس کی بیسکس کا نہیں پتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اساتذہ کرام، اسی لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری فوج ہے جس کے پاس بندوقیں تو ہیں اور ہے چلانے کے تو باہر ہے، بندوقیں ہیں لیکن تو چل دی۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے چلانی ہے تو پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے جی، لو جی دشکی ہے اپنے آپ نے بج گئی۔ تو ہماری ایجوکیشن بالکل اس طرح ہے کہ ہمارے خود کے لیے نقصان دہ۔ have no intention to train students، ٹریننگ اسٹوڈنٹس کی بالکل نہیں ہے، صرف سلیبس کمپلیشن، سلیبس ختم ہونا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ آپ کو ایگزامپلس مارکیٹ میں مل سکتی ہیں۔ اور ٹیچر جو ہے شارٹ کٹ سکھا رہے ہیں، 4 سوال یہ والے کر لو، 10 سوال یہ والے کر لو، 15 سوال یہ والے کر لو، پاس۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، یار جب قرآن پاک کی تعلیم لوگے تو کون سے شارٹ کٹ؟ کیا آپ کو کہیں گے کہ یہ فلاں سورہ یاد کر لو بس؟ اس میں تو شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں تو پورے کا پورا قرآن سیکھنا ہے۔ اس میں شارٹ کٹ کیوں؟ آپ کو جب روٹی دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے روٹی کا چوتھا حصہ کھاؤ، پانی کا گلاس دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پانی کا چوتھا حصہ پانی پیو، اس وقت تو پی کے ایک اور مانگ رہے ہوتے ہو۔ تو ایجوکیشن تو آپ کو ہنگری بناتی ہے، اور دو مجھے اور دو۔ انسان کا ذہن اتنا زہیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اور مانگتا ہے، اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سکھا رہے ہو۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ 50% مارکس لینے والا ڈاکٹر، 50% مارکس لینے والا لوئر کیا آپ کو جسٹس لے کے دے گا؟ 40% 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن میں پاس ہونے والا استاد کیا پڑھائے گا آپ کو؟ پھر وہی لولے لنگڑے جو ہیں وہ کوچز جو ہوں گے وہ کیا تربیت دیں گے؟ جس طرح کا استاد ہوگا ویسے ہی آپ ہوں گے نا، آپ لوگوں کی تو نہیں ہے اس میں کوئی بھی
آپ کا فالٹ تو نہیں ہے, میں نے آپ کو جو سکھایا وہی ہے. ہم آپ کو انگریزی سکھاتے ہیں سر, آپ کو انگریزی سکھاتے ہیں, ہم جو سکھاتے ہیں آنکھیں بند کر کے آپ تسلیم کرتے ہیں. آپ کا اس میں فالٹ کیا ہے؟ ہم نے جو سکھایا آپ نے سیکھا ہے. اسی طرح ان کا بھی یہی حال ہے. اور کیا ہے, اسٹوڈنٹس کو صرف جابس کے لیے تیار کر رہے ہیں, کیریکٹر بلڈنگ تو ہے ہی نہیں ہے. آپ لوگ یہ دیکھیے کہ یہ پرائیویٹ سکولز میں جتنے بھی بچے پڑھ کے آتے ہیں ان کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی. ان کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے, کالر ان کا سیدھا تو ہوتا ہی نہیں ہے, ایسے کرتے ہیں تو پھر انجا جانا, پھر نیچے کرتے ہیں پھر یار کی پتہ نہیں سمجھ نہیں, کالر اس طرح جا رہا ہے. پینٹیں ہیں تو وہ پینٹیں نیچے جا رہی ہیں اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے. نیک ٹائز اگر لگائی ہوئی ہیں تو نیک ٹائز پہنی نہیں ہوئی, لٹکائی ہوئی ہے جی, لٹکا جیسے وہ بکرے کے گلے میں رسی نہیں لٹکائی ہوتی, انہوں نے اتنی ٹائی بنی ہوتی, رسی لٹکائی اندر کے پھڑ کے دریا جناب پانی پی. بٹن کے کفس ہیں تو وہ کھلے ہوئے ہیں, ٹراؤزرز ہیں, جینز کی پینٹ ہے تو اس کے جو باٹم ہے زمین پہ رگڑے جا رہے ہیں. یہ نفاست ہے. آج کل ٹیٹوز چل رہے ہیں جی, اور دنیا جہان پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں, بالیاں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ تعلیم ہے, یہی معاشرہ دے رہا نا آپ کو. ہاتھ تھوڑی آنی الہامی چیزیں تھوڑی ہیں, یہ سارے کے سارے یہی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کو بیرج لگا کے نہیں آ رہے. اور اینول ڈیز پہ کیا ہو رہا ہے اسکول اور کالجز میں, آپ لوگ بھی ان اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں, میں کسی کو بدنام نہیں کر رہا ہوں, میں ڈسکرائب کر رہا ہوں. اور آپ لوگ سب سے پہلے آتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے, آپ لوگ سب سے پہلے ان چیزوں میں آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اگر ان کو رائٹ ڈائریکشن پر لے کر آیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے. کیا دین, کیا نعوذ باللہ تھکا ہوا دین ہے ہمارا, جس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, جس میں پلیجر نہیں ہے, جس میں گیمز نہیں ہے, جس میں ایجوکیشن نہیں ہے, جس میں اسٹیٹس نہیں ہے. کتنا کمزور دین ہے آپ کا. نہیں, بہت خوبصورت دین ہے. اس میں آ کے تو دیکھیے پلیز. ایبسنس آف ریسپانسبلٹیز آف دا کلاس روم, ایک بہت خوبصورت چیز. ان کی ذمہ داری صرف کلاس روم تک ہوتی ہے. جب گھنٹی بجی چھٹی ہوگی, لو جی سرنڈر, ٹوپی لائیے, اپنا کوٹ بھی لاتا, ٹیچری ساری موقع 2 بجے کے بعد ٹیچر نہیں. اب آنے لگی ٹیچر بھی نا, ٹیچر بننا پھر واپس نہیں پڑی, پھر جناب ٹیچر جی جناب حاضر. ان کی ذمہ داری صرف ٹیچر اور کلاس روم انسٹیٹیوشن تک ہے, باہر وہ ٹیچر نہیں ہے, پارٹ ٹائم ٹیچرز ہیں. دس آن اٹ ود دی جاب. کس طرح, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہوں گے, آپ مجھے یہ بتائیے اسکول میں پرنسپل اور وائس پرنسپل کا کیا کام ہے؟ سر کیا کام ہے پرنسپل اور وائس پرنسپل کا اسکول میں؟ کچھ ٹیچر حضرات مجھے ذرا اس کا جواب دیجیے. پرنسپل اور وائس پرنسپل کا کام یہ ہے کہ وہ سپروائز کرے. کن کو؟ ٹیچرز کو. کتنی بے وقوفی والی بات نہیں ہے کہ ایک امام مسجد کا نماز پڑھا رہا ہے, اللہ اکبر, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھا رہا ہے, اس کے لیے پرنسپل رکھا ہوا. امام کافی نہیں ہے, 25-30 بچوں کو لے کے چل رہا ہے, ان کو گائیڈ کر رہا ہے. اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ ٹیچرز اس قابل نہیں ہے کہ اپنا کام کر سکیں, ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں کہ پرنسپل آ گئی, نو جی نہ آ گئی, پھر دیکھیے وائس پرنسپل آ رہی, سیدھے ہو جاتے ہیں. ہیڈ ماسٹر آ رہے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں. تو جو کلاس میں جو استاد ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا وہ استاد نہیں ہے؟ پرنسپل بھی استاد ہے, وائس پرنسپل بھی استاد ہے. جو اپنا استاد ہے اس کو خشیت الہی اللہ کا ڈر نہیں ہے. ڈس آنیسٹ ود دیئر جابس. تو میں تھوڑا سا فاسٹ چلوں گا. ارریگولر ہیں, سیٹرڈے سنڈے کی ویسے چھٹی, کیونکہ صبح 7 بجے ان کو پتا چلتا ہے میرے لگتا ہے میرے سر سے درد ہو رہی ہے, کسی نے کیا ہے. ہاں ویسے نہیں ہو رہی, مجھے صبح کسی نے کہا ہے تمہارے سر میں درد ہے, اسکول میں فون کر رہی ہے, میں نہیں آ سکتی. ذمہ داری نہیں. ریسرچ ورک ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے اساتذہ کرام کا پاکستان میں. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی ٹیچر اکا دکا ہو, کوئی بھی ٹیچر گھر جا کے نہیں پڑھتی, یہ پڑھتا ہے. پڑھے کہاں سے؟ 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, 3 بجے گھر پہنچنا ہے, کھانا کھانا ہے, 4 بجے ٹیوشن شروع ہو جاتی. 4 سے لے کے رات 8 اور 9 بجے تک ٹیوشن پڑھانی ہے. تو ریسرچ ورک کب کریں؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم قوم کو سنوارنے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. ہم تو یہ والا پروفیشن لیسٹ فیوریٹ پروفیشن ہے, یہ مزدور ہیں. ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ریسرچ نہیں کرتے, ہمارے لوئرز ہیں وہ بھی ریسرچ نہیں کرتے, ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بھی ریسرچ نہیں کرتے. بس وہی اکا دکا چیزیں جو آتی ہیں وہ ساری زندگی وہی چلتی جا رہی ہیں. اور ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. میں اس کے اوپر بہت لمبا بھاشن دے سکتا ہوں لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے. پرسنالٹی سے مراد ان کی زبان اچھی نہیں, لینگویج ان کی اچھی نہیں, ان کا لباس اچھا نہیں, ان کا کردار اچھا نہیں ہے, ان کی گفتگو اچھی نہیں ہے, وہ انسپائرنگ نہیں ہے, وہ امپریسو نہیں ہے. بہت پور پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں, سارے نہیں, زیادہ تر ان ایکٹیو اینڈ لیتھارجک. ان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے جب آپ ان کو اسٹاف روم میں دیکھیں. ان ایکٹیو ان کو دیکھنا ہو تو اسمبلی میں دیکھیں, بچے خود ہی ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں, استاد ابھی لیتھارجک, ویک, کمزور. کلاس روم میں بھی دیکھیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. استاد ایک اسپرنگ کی طرح ہوتا ہے, استاد جگلر ہوتا ہے, استاد میوزیشین ہوتا ہے جس نے سارے لوگوں کو اپنی طرف لگایا ہوتا ہے. استاد کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے, استاد کمزور نہیں ہوتا ہے چاہے اس نے ہفتہ کچھ نہ کھایا ہو. استاد مجاہد ہوتا ہے, اور مجاہد کی خوراک جو ہے وہ قیمہ گوشت, قیمہ نہیں ہوتے ہیں جی, چونگا نہیں دیا, ارے کریلے نہیں ہوں. استاد اور مجاہد کی جو خوراک ہوتی ہے وہ کلمہ ہوتا ہے, اس کی نیت ہوتی ہے,
اس کی انٹینشن ہوتی ہے میں اتنے جا کے کھانا ہے، اچھا نہیں، منو سلوا ہوتی ہے اس کی سوچ، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، کیا کیا نہیں۔ پروموٹ فیوریٹزم اینڈ نیپوٹزم، اپنی اپنی پسند کے بچے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میں تیز چلوں گا۔ آج کل کے استاد جیلسی ہوتی ہے ایک دوسرے ٹیچرز کے ساتھ، ٹیچرز میں ان کی کوئی بھی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ایک دوسرے ٹیچر کو ناپسند کریں گے، لیگ پولنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں رکھنا، شکایتیں لگائیں گے، کوآپریٹو نہیں ہوتے ہیں، کسی نے کوئی مدد کے لیے کہا ہے اس کی مدد نہیں دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور کے اساتذہ کرام کانٹرڈکشن ہوتی ہے، ان کے واک ٹاک، ان کے کلام میں اور ان کے کردار میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، اور بیچاروں کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ میری نظر میں بہت اچھا کیا جاتا ہے، مزدوروں کی تنخواہ کم نہیں ہونی چاہیے جو اسکلڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ، بہت سے ٹیچرز یہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیچرز کی یار تنخواہ کیوں اتنی کم ہوتی ہے؟ اگر کوئی ٹیچر یہاں پر ہے تو مجھے بتائیے کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان کو کم تنخواہ دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے؟ ٹیچرز جو ہیں وہ اسکلڈ ہوتے ہیں، وہ میٹل کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر استاد کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ اس استاد نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں، میں ہیرا ہوں، میری قیمت یہ ہے، میں چاندی ہوں، میں لوہا ہوں، میں تانبا ہوں، اس کی علیحدہ علیحدہ قیمت، اور معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ استاد جا رہا ہے، استاد کی معاشرے میں عزت ہے۔ میں بھی کسی دور میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، ٹیوشن پڑھانے کے لیے استاد آیا، جاؤ ماسٹر آئی، اب ماسٹر جی جاؤ آج نہیں بچے نے پڑھنا، یہ عزت ہے اس کی۔ اور اگر استاد نے ایک بچے کو ہاتھ لگا دیا ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ پورے آگے پورے ٹبر کے ساتھ اور کٹو ہے کتنے بڑا ہے کیڑا استاد، یہاں سے پکڑتے ہیں استاد کو، گھسیٹتے ہیں اس کو، یہ عزت ہے اس کی۔ یہ عزت اس کی اس نے خود بنائی، کیونکہ عزت کمانا بھی ایک فن ہے، عزت ہاں نہیں ملتی ہے۔ اور کون ہے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ رکھتا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ لوگ اپنی عزتوں کے خود رکھوا لیں، آپ لوگ اپنی عزتوں کے خود رکھوا لیں۔ کون ہے جس کی جرت آپ کو دیکھے گی؟ کون ہے کس کی جرت آپ سے کوئی بات کرے؟ یہ جرت آپ دیتے ہو، آپ ان کو ویلکم کرتے ہو، اس لیے یہ ان کی اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی اشفاق احمد کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ قومیں جو استاد کی عزت کرتی ہیں وہ بہت آگے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز کی کتنی عزت ہے، ہم بہت مشکل سے اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ ان کا کردار کیا ہے معاشرے میں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر ڈاکٹر آ جائے تو آپ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اکثر موویز میں یا آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جب مریض کو چیک کر کے جانے لگتے ہیں تو آپ اس کا بیگ پکڑ کے ان کو گاڑی تک چھوڑنا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پلیز، ڈاکٹر صاحب پلیز، ڈاکٹر صاحب انہوں نے عزت خود کمائی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے ٹیچر صاحب ٹیچر صاحب ٹیچر صاحب آ جائے بیٹھ جاتے آندھے والے بچے، لیکن ہم استاد کی عزت کرنا سیکھیں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ میں مثال دوں گا، اب ان کی پروڈکشن کیا ہے؟ اسکولز آف ٹیچرز، کالجز، یونیورسٹیز، ان کی پروڈکشن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ ان کی پروڈکشن ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل اینیملز ہیں، سوشل حیوان، جن کو کھانا پینا آتا ہے بس، کیونکہ جانور کی سوچ کوئی نہیں ہوتی سوائے کھانے پینے اور سونے کے جگالی کرنے کے، کوئی سوچ نہیں۔ ڈم اینڈ ڈیفرز، ان کی جو ویلیو، ان کی سرٹیفکیٹس کی ہے پور ویلیو، جنک سرٹیفکیٹس، جنک۔ باہر کے ملک میں جاؤ، اپنی ویلیو کا پتہ کرو، اپنے سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے آؤ، جنک، throw them in the junk. Come on. You doctor, engineer, lawyer, would you like to work here? Would you like to wash dishes here? Would you like to work on the till? Don't come. وہ جج ہوئیں گا تو پاکستان ہوئیں گا کام کر، ڈاکٹر ہوئیں گا تو پاکستان ہوئیں گا کام کر۔ اب میں اسکول اور کالج کے اساتذہ کرام کی ان کا کنکلوژن یہاں پہ یہ دینے لگا ہوں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس ایجوکیشن کو ہم امپارٹ کر رہے ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، جس کا ثبوت آپ کو اس حدیث سے ملے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں if anyone acquires knowledge of things by which Allah's good pleasure is sought but acquires it only to get some worldly advantage، ایسا علم جس کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ حاصل کیا جائے، صرف دنیاوی متاع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کیا جائے، he will not experience the earth، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ کافی میلوں دور جو ہے وہ جنتیوں کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور کیا ہے دی آرڈر آف پیراڈائز، کہ ایسا علم جو صرف دنیاوی فیسلٹیز اور لکشریز حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اب ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرا کردار، سب اللہ کے لیے، انٹینشن ہماری یہ ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ورلڈلی ایجوکیشن جو ہے وہ نل ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لکشریز ملیں گی لیکن آگے جا کے پڑھو ایگزمپری ٹیچر، مثالی استاد، میں صرف کوالٹیز مینشن کروں گا، اس کو گیدر کرنے میں مجھے کافی وقت ملا ہے، اور ایگزمپری ہر چیز میں، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دنیا میں کوئی بھی چیز ہے کہیں سے بھی آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی بھی دنیا کا میٹر ہے اس کے لیے مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، وہ خود کہتے تھے کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ Is a rise out of you a group of people inviting to all that is good, enjoining all maruf Islam orders and forbidding al-munkar, and it is he who are successful. اب باری ہے ہماری، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب آپ لوگوں میں سے وہ لوگ اٹھیں گے
جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پہچان کروائیں. آپ لوگ، ہم میں سے یہ لوگ اٹھنے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تبلیغ کرنی ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کی دعوت دینی ہے، اور جو منع کیے گئے ہوئے کام ہیں ان سے ہم نے منع کرنا ہے. شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، the purpose of my life، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی. اب ایگزامپلری جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ دین کی سرفرازی، اور اس کے لیے دیکھیے اس کی زندگی کا مقصد پڑھانا کیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت بچوں کو سکھائے، اور ان کی زندگی کا مقصد کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ایک ہے، اور اس کے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کا پودا لگائے. ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی کلاسز میں، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے. بس رٹے لگوائے ہوئے ہیں. لیکن ہم ان کو اپنے کردار کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اس کے بعد رسول کی محبت، اور پھر اگلی چیزیں. ہم سب سے پہلے ماں کی محبت ڈالتے ہیں، پھر باپ کی محبت ڈالتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کی محبت ڈالتے ہیں، مٹیریلسٹک بناتے ہیں ان کو. اللہ کی محبت تو نہیں. یہ ہمارے استاد کا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ وحدانیت سکھائے، اللہ کی محبت سکھائے اور رسول کی محبت سکھائے، پھر اگلیاں گلاں کھلتیاں جان گی. کلٹیویٹ نیچرل ابیلٹیز، قدرتی ابیلٹیز جو ہیں ان کو انہوں نے سنوارنا ہے. ان کی جو جسمانی طاقت ہے ان کو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لگانا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. آگے چلیے. اور ان کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مینٹلی، فزیکلی اور پریکٹیکلی. اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں. یہ ان کا پرپس ہے ٹیچنگ کا. ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ ایک مسلم امہ کی تشکیل کر سکیں. یہ اصل مقصد. یہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہ مسلم امہ کی کریشن جو ہے وہ ایف اے بی اے کرنے سے نہیں ہونی ہے. جب تک یہاں پہ شریعت کا نفاذ نہیں ہونا، نہ اس کی تبلیغ جب تک نہیں ہونی، تب تک آپ کو یہ شریعت محمدی نہیں ملنی، اور مسلم امہ کی کریشن آپ کو نہیں مل سکتی. آگے چلیے. ان کو ہم نے یہ سکھانا ہے جہاد فی سبیل اللہ. ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر پا رہے ہیں. جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی وہاں پہ ہم جہاد کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم صرف اچھی باتیں جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی سکھانا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی. دنیا تو مدرۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے. This is not the end of the world. This is not everything. You are not here to improve your life. You are not here to get the luxuries of life. You are here for ibadah. You are here to serve humanity. That is the purpose of your life. According to the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have no choice of yours. You have no wishes of yours. You are servant. You are abd. آپ نوکر ہیں. And نوکر, a servant is there to obey. حاضر جناب. ان کو یہ سکھانا ہے. Kill your wishes. Submit your will to Almighty Allah. اپنی جو wills ہیں اللہ کے حوالے کرو. Allah will give you everything that you desire. جو تجھے چاہیے، جو بہتر تمہارے لیے وہ تمہیں دے گا. اور میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں مریضوں کی دیکھ بھال کر سکوں، ان کا علاج کر سکوں. اس سے میرا رب راضی ہوگا اور میرا معاشرہ خوبصورت ہوگا، میرے معاشرے میں سے گندگی ختم ہوگی. میں استاد بننا چاہتا ہوں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تاکہ سارے لوگ حضور کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اچھے مسلمان بن سکیں. میں کانٹریکٹر بننا چاہتا ہوں، میں فارمر بننا چاہتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ جتنے بھی میں بیج بوؤں، جتنی بھی میں فصلیں بوؤں، جتنے بھی میں پودے بوؤں وہ خالص ہوں. اس سے میری عوام کھائے، صحت مند رہے، صحت مند ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اچھی اس کو نیند آئے، طاقتور ہو، بیماریوں سے پاک ہو. اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی نیت، اللہ کی خوشی. یہ استاد اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ کیا تھے وہاں سے ہم یہ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے تقویٰ ہونا چاہیے. فون فیدن المائٹی اللہ، اللہ ہی ہے سب کچھ، کوئی اور توکل نہیں ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے. کسی سے میں نے اور کسی قسم کی کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی ہے. میں محتاج ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ. فیکٹ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ڈر. سامنے بھی چھپے ہوئے بھی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ. میں استاد ہوں، میں ایک پرسنالٹی ہوں، میں ایک آئیکن ہوں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی ڈائریکشن صحیح رکھنی ہے. اللہ کا خوف ہے مجھے، میں غلط کام کروں گا پکڑا جاؤں گا. مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے ایگزامپلری ٹیچرز کے لیے؟ اس کو قرآن اور حدیث کا نالج ہونا چاہیے. روز قرآن کی تلاوت کرے. اور تلاوت صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں. قرآن جو ہے وہ تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرو. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ان کو محظوظ کرنے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا تھا. اس کا ترجمہ، اس میں جو اس کی تشریح، اس میں جو اس کی ڈائریکشن تھی وہ کرنے کے لیے کہا گیا. ہم نے بھی قرآن پڑھنا ہے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے. ہم نے حدیث سیکھنی ہے اپنی حضور کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے. یہ ہے استاد کا کام. اور اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے کام کا رسپانسبل ہے، جو کہ نہیں ہے وہ متقی ہے. اس کو متقی ہونا چاہیے. متقی ہونے کے لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم verily my salah, my sacrifice, my living and my dying are all for Allah. میرا جینا، میرا مرنا، میرا کام کرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. بہت متقی ہوتا ہے استاد. اور استاد کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کو متقی بنانا ہے. اس کی نیت صاف ہوتی ہے، شو آف نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی ہے. وہ پڑھاتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سپریمیسی کے لیے وہ پڑھاتا ہے.
کہ اس کو ٹاپ پر میں نے لے کر آنا ہے, یہ میری نیت ہے. میں نے مسلمان سپوت تیار کرنے ہیں, میں اس کو پڑھا رہا ہوں کہ میں اس کو محمد بن قاسم بناؤں گا, میں اس کو بنا رہا ہوں کہ میں اس کو طاقتور صحابیوں کی طرح مجاہد بناؤں گا, یہ میری نیت ہے, تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار ہو سکے. میری نیت یہ نہیں کہ میں 6 گھنٹے پڑھا کے ان کے نمبر اچھے آ جائے اور میری پروموشن ہو جائے, یہ میری نیت نہیں ہے. ایگزمپلری استاد کی نیت کچھ اور ہے, وہ انسپائرنگ پرسنالٹی پوزیس کرتا ہے, جب چلتا ہے تو بھی پوزیس اس انسپائرنگ ہوتا ہے. لوگ جب وہ بولتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, جب وہ بیٹھتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, جس طرح وہ کپڑے پہنتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس کی چال ڈھال ہر طرح سے. He is a model. A teacher is a model everywhere, not only in the classroom. Wherever you see teacher, he is a model. It takes care of the rights of the students. Students کے رائٹس کا وہ خیال رکھتا ہے. فزیکلی فٹ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے اساتذہ کرام اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ان کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پڑھانا ہے, کیونکہ وہ مجاہد ہیں, وہ لیتھارجک نہیں ہیں, انہوں نے تھکنا نہیں ہے, انہوں نے فائٹ کرنی ہے ٹل دی اینڈ تک انہوں نے فائٹ کرنی ہے, اس لیے فٹ رہنا ہے. اور ویل گروم, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اپنے کام میں مہارت ہونی چاہیے, فل کمانڈ اوور دا سبجیکٹ. جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو فل کمانڈ ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے اساتذہ کرام کے پاس نہیں ہے. اور کیا ہونا چاہیے, ان کے پاس ریکوائرڈ لینگویجز کی بھی کمانڈ ہونی چاہیے, جتنی ضرورت کے مطابق لینگویجز ہیں ان کو وہ بھی آنی چاہیے. اس کے علاوہ ان کو پریزنٹیشن سکلز بھی آنی چاہیے, جو کہ ہمارے اساتذہ کرام کو نہیں ہے. اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کر کے بتائی تھی, جس میں دیکھیے اس کا ترجمہ ہے, انوائٹ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دی وے آف یور لارڈ. لوگوں کو انوائٹ کرو اللہ کی راہ میں ود وزڈم, حکمت کے ساتھ, اینڈ فیئر پریچنگ, اور فیئر پریچنگ کے ساتھ, اینڈ آرگیو, اور ان کے ساتھ بحث کرو ود دیم ان اے وے دیٹ از بیٹر, اس طرح جو کہ مناسب ہے. ہم قرآن پاک حدیث کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, پار ایکسلنس ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. ہم نے وہ طریقہ سیکھنا ہے, اور یہ خاص طور پر ٹیچرز کی ذمہ داری. اس کے علاوہ کین ٹیچ پرائمری سبجیکٹس, اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ پرائمری لیول پہ سارے سبجیکٹس پڑھا سکے. اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان کو انسان بنائے, پھر مسلمان بنائے. ہم ان کو مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے انسان نہیں ہیں. ان کی اگلی انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ اسٹریس کریں, ان کے کردار پہ زیادہ اسٹریس کریں. ہم سبجیکٹ پہ زیادہ زور دیتے ہیں, کردار پہ نہیں, اس لیے وہ ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. لیکن ایگزمپلری ٹیچر اس طرح کا نہیں ہے. ایگزمپلری ٹیچرز آر لائک گارڈنرز. استاد جو ہیں وہ گارڈنرز کی طرح ہوتے ہیں. استاد کی مثال ایک کسان کی بھی دی گئی ہے کہ استاد ایک کسان کی طرح ہوتا ہے, پہلے زمین کی سلیکشن کرتا ہے, پھر اچھا بیج بوتا ہے, پھر اس سے جو پودا نکلتا ہے اس کی گروتھ آپ دیکھیے گا. اس کا سینس آف ہیومر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. انٹرسٹ ان سوشل انٹرسٹ, سوشل انٹرسٹ میں بھی, سوشل انٹرسٹ میں اس کو انٹرسٹڈ ہونا چاہیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اس کو حصہ لینا چاہیے, اور حاضر جوابی میں وہ بہت کمال کا ہونا چاہیے. گڈ ایوری پارٹی. ہمبل اینڈ فیبل, بہت عاجز, کرٹس, خوش مزاج, وٹی, عقل مند ہونا چاہیے اسے. پولائٹ اینڈ مرسیفل, بہت زیادہ نرم دل, رحم دل ہونا چاہیے. مار پٹائی سے بالکل پاک. اگر آپ مشرکین مکہ کے ساتھ نرم دل نہ ہوتے, you had been severe and harsh-hearted, they would have broken away from about you, تو وہ تمہارے نزدیک بھی نہ لگتے. Moreover, you should be patient, صابر, بہت صابر, cooperative and encouraging, back biting وغیرہ نہیں کرتے ہیں, اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. They are well disciplined, they are committed to their work, اپنے کام سے committed ہوتے ہیں. They are hard working, سخت محنت کرنے والے ہوتے ہیں. They are motivational, بچوں کو موٹیویشن دیتے ہیں. اگر کمزور بچے ہوتے ہیں تو ان کو بک اپ کرتے ہیں. They are compassionate, بہت زیادہ جوش رکھتے ہیں اپنے کام میں. Flexible, بڑے ایزیلی ان کو مولڈ کیا جا سکتا ہے. They are not stern, they are creative, very creative, wonderful. They are simple, بہت سادہ ہوتے ہیں. They are hopeful, پر امید ہوتے ہیں. Responsible for their duties, اپنی ڈیوٹیز کا responsible ہونا چاہیے. Balanced and inspiring talk, اپنی جو ان کی گفتگو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے, اور simple language ان کو استعمال کرنی چاہیے. There are so many traits. They should take care of students' attention. Students کی attention کا بھی ان کو دھیان رکھنا چاہیے. They should pray for students. اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے طالب علموں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابیوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اور انجوائے کرتے ہیں. میں نے ٹیچرز کو دیکھا, they enjoy while teaching, really wonderful, they do not want to stop teaching. ان کا دل ہی نہیں کرتا پڑھانا چھوڑنے کے لیے. enjoying a lot, جیسے آپ کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا, انجوائے کرتا ہے. بالنگ کرتے ہوئے انجوائے کرتا ہے, نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے انجوائے کرتا ہے, چڑی چھکا کھیلتے انجوائے کرتا ہے. I know that. ریسرچ ورک ایٹ ہوم, دیر لگی ہوئی ہے اس کے گھر میں کتابوں میں, اس کا ڈیسک جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, انگیجڈ, انگراسڈ ان ورک, ریسرچ ورک کرتا جا رہا ہے. اور کیا کرتا ہے, ٹیک ریکارڈ آف اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ رکھتا ہے. ہمارے اساتذہ کرام کے پاس اسٹوڈنٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں. 2 بجے لو جناب ہے جو استاد میں چلا, وہ ٹیچر میں بچہ کیسا ہے اچھا پتا کریں, وہ بچہ کیسا ہے اچھا پتا کریں. اچھا ڈاکٹر اور اچھا استاد بچے کا ریکارڈ رکھتا ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کے روکڑے کھڑے ہوں گے کہ ایک بچے کی زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے. ایک استاد ہے جو ایک بچے کا قتل کرتا ہے, وہ استاد ہی ہے جو ڈفرنس لے کے آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ناکام ہے تو میں نے اس کی زندگی کا قتل کیا. اگر یہ بچہ ناکام ہے تو یہ میری وجہ سے ناکام ہے, میں نے اس کی زندگی کا قتل کیا ہے, دیہات کیا. اگر یہ اچھا ہے تو کریڈٹ مجھے جاتا ہے, میں نے اس کو سنبھالا ہے. میں کسان ہوں, میں فارمر ہوں, یہ میرا پودا ہے, میں نے اس کا خیال رکھا. ان کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس کو پانی کب دیا تھا, اب آگے پانی کب دینا ہے, اس کی گوڈی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے. میں تو نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. اور کیا کرنا, ایکسٹرا ٹائم ٹو نیڈی اسٹوڈنٹس, اس کی بھی مووی میں آپ کو دکھاؤں گا. بچوں کو ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے, ٹیوشن پہ آئی ہو, جب ٹیوشن پہ چلے جائیں گے تو 30-40 بچوں میں کیا ایکسٹرا ٹائم اس کو دو گے, کیونکہ ہماری تو سوچ ہے ہی نہیں ہے کہ ایسا علم دنیا میں چھوڑ کے جائیں, دوسرے سے فائدہ اٹھائیں, میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, میری آخرت سنورے گی. اور کسی کی جان بچانا انسانیت بچانا.
پوری انسانیت کو بچانا ہے. ایک آئیکن میر حسن آپ کو اقبال دے کر گیا. اور کتنے ٹیچرز یاد ہیں آپ کو؟ کیا دے گئے آپ کو؟ کیا دے کے گئے ہیں ٹیچرز؟ کچھ بھی نہیں. کتنے ٹیچرز آپ کو یاد ہیں؟ یو ڈونٹ ریممبر اینی؟ معاشرے میں کتنے ٹیچرز ہیں جو یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ہے؟ صرف میر حسن، اس کے علاوہ اور کوئی ٹیچر نہیں بچا. دور کی امہ کرام کو یاد کیجیے. بخاری شریف، مسلم شریف، کتنے محنتی ہوا کرتے تھے. ادھر اسٹرگل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر اسٹرگل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس دور کے جو سربراہ تھے ان کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں. ہم سے ریسرچ نہیں ہوتی، ہم سے بچوں کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا نہیں جاتا ہے. ہم نے اس مسلم امہ کی تشکیل کس نے کرنی ہے؟ مزدوروں نے کرنی ہے، آ کر علم والوں نے کرنی ہے. ریسپانسبل فار دا ہول کلاس، پوری کلاس کے ریسپانسبل ہیں. ویڈیوز کے لیے رکھیے گا. اور 24 آورس کے ٹیچر ہیں. جیسے ڈاکٹر 24 گھنٹے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، صرف 6 گھنٹے کا ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ صرف اپنے کلینک میں، کلینک کے بعد اگر اس کو بلانے کے لیے جائیں تو کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹیچر کو بھی اسکول اور کالج کے بعد اگر ملے، میں فارغ نہیں. 24 آورس کا ڈاکٹر، 24 آورس کا ٹیچر. اور ہوگا مین آف آل ٹریڈ. ہر فن مولا ہونا چاہیے اسے. ٹیچ چائلڈ فار ٹیچنگ دا سبجیکٹ. اس کو سبجیکٹ پڑھانے کی بجائے بچے کو پڑھانا چاہیے. ہم سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو انسپریشن ملے. اب اس کا کنکلوژن کیا ہے میری نظر میں؟ A very beautiful society can be formed if our teachers accept their responsibilities. ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل، مسلم معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے اگر ہمارے اساتذہ کرام اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح سے سر انجام دیں.